یہ کہانی کائنات نام کی ایک لڑکی کی ہے جو کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے دی ہوئی آزادی کی وجہ سے بہت ہی بدتمیز اور گھمنڈی ہو گئی تھی۔ وہ بڑے چھوٹے کا لحاظ بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اس کے گھر کے سامنے سے ایک بزرگ گزر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہتی ہے، اوئے بوڑھے کہاں جا رہا ہے؟ اتنی تیز دھوپ میں تیرے پاؤں نہیں جلتے؟ تو اس کے جواب میں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا پیر تو جلتے ہیں مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ میرے گھر پہ ایک بیٹی ہے جو کہ تم جیسی بدتمیز نہیں ہے، اس لیے میں اس کڑی دھوپ میں بھی اس کے لیے کپڑے لینے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اب تو یہاں سے جاتا ہے یا میں لات مار کے بھگاؤں تم کو۔ اس پر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر اگر تم نے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہ کیا تو سسرال میں تم کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سسرال میں آ جاتی ہے اور وہاں پر بھی اس کے تیور ویسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی غریب عورت اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جس پر کائنات دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے، اوئے بڑھیا تجھے کس نے کہا کہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ اس پر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس پر کائنات بدتمیزی سے کہتی ہے کہ کھانا تو ایسے مانگ رہی ہے جیسے خود پکا کر رکھ گئی ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی کھانا نہیں ہے۔ اس پر وہ بوڑھی غریب عورت کہتی ہے کہ بیٹا اپنے سے بڑے کو گالی نہیں دیتے۔ اس پر وہ کہتی ہے اب تو یہاں سے جاتی ہے یا میں تجھے خود آ کر بھیجوں۔ تو اس پر وہ غریب بوڑھی عورت اس کو بد دعا دیتی ہے کہ جتنی تمہاری زبان چلتی ہے تمہیں مینڈک ہونا چاہیے تھا، تو یہ میری بد دعا ہے کہ تم رات میں مینڈک بن جاؤ گی اور دن کو لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ غریب وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو کائنات مینڈک بن جاتی ہے اور پھدک پھدک کے ادھر سے ادھر اچھلنے لگتی ہے اور صبح ہوتے ہی وہ پھر سے لڑکی بن جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ وہ اپنی ساس کو بتا دیتی ہے تو اس کی ساس اس غریب عورت کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ جب وہ غریب عورت اس کو ملتی ہے تو وہ اس کو سارا ماجرا بتاتی ہے جس پر وہ غریب عورت اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے اچھی عورت لگتی ہو لیکن تمہاری بہو بہت ہی بدتمیز ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو تم کو ایک جادوئی پھل کھانا ہوگا اور وہ 2 جنگل کراس کر کے جانا پڑے گا۔ جس پر وہ کائنات کو اپنے ساتھ لے کر پھل کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ دونوں ہی بڑی مشکلوں سے دونوں جنگل پار کر کے آخرکار اس پھل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کائنات کی ساس اس کو پھل توڑ کر دیتی ہے اور وہ کھانے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ وعدہ کرتی ہے کہ آج کے بعد وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔